السلام علیکم ناظرین، کردو پیج چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ چونکہ اب مہینہ ایسا ہے کہ بکروں کا ذکر کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر میرے جیسے لوگ بکروں کا ذکر کریں تو لوگ اس کے کئی معنی نکال لیتے ہیں، وہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں کہ میں شاید بکرا کسی اور کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں بکرے کو ہی بکرا کہہ رہا ہوتا ہوں۔ اب یہ چونکہ قربانی کا موسم آ رہا ہے اور قربانی کا مہینہ ہے اور 2-4 روز رہ گئے ہیں عید میں، سڑکوں پر بکروں کی بہاریں ہیں۔ اور پھر یہاں ایک اور بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب میں وہ لفظ استعمال کروں یا نہ کروں، کیونکہ اگر پٹرول کی قیمتوں میں کل اضافہ ہوا عید سے پہلے، اور اس کے بعد آج یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی مہنگی کر دی گئی اور 2-3 چیزیں مہنگی کر دی گئیں، تو اس کو عید کا تحفہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دیتا۔ لیکن اب اس صورتحال میں مجھے قربانی کے بکرے والا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے بھی بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے کہ قربانی کے بکرے کیا ہیں اور قربانی کے بکرے کون ہوتے ہیں۔ عید کے دنوں میں اور آج کل قربانی کے موسم میں جب مجھے یاد ہے میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا، تو وہاں اس قسم کی کوئی سچویشن ہوئی تو میں ایڈیٹر کے تبادلے کا لمحہ جب آیا تو میں نے کہا کہ جی قربانی کا موسم آ گیا ہے۔ وہ قربانی کا مہینہ نہیں تھا، لیکن میں نے بہت پہلے جب کہہ دیا، قربانی کا موسم کون سا ہوتا ہے اور قربانی کے بکرے کون ہوتے ہیں، اس پر ہم تبصرہ نہیں کرتے۔ ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ان بکروں کا جنہیں لے کر لوگ سڑکوں پر پھرتے ہیں، ان بکروں کا جن کا فیشن شو منعقد ہوتا ہے، ان ویڑیوں کا جنہیں گلیوں میں آپ راتوں کو ٹہل قدمی کرتے دیکھتے ہیں۔ یہ عجیب ہمارے ہاں ہے کہ ہم مویشی منڈیوں کو تو سڑکوں سے اور علاقوں سے باہر نکال رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آبادی والے علاقے ہیں یا مویشی منڈیاں نہیں ہوں گی، لیکن مویشی منڈی اس وقت کم و بیش ہر گلی محلے میں بنی ہوئی ہے، اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی دیتا، کوئی پابندی ایسی نہیں ہے کہ گلیوں میں محلوں میں سڑکوں پر لوگوں نے اگر قربانی کے جانور باندھ رکھے ہیں، انہوں نے لے کر وہ سڑکوں پر ریس لگاتے پھر رہے ہیں اور وہ کسی کو ٹکر مار دیتے ہیں، جو کچھ بھی کر لیتے ہیں، اس پر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے پریس ریلیز آتے ہیں، انتظامیہ بار بار کہتی ہے ہم نے علائشوں سے پاک کرنا ہے، ہم نے اس طرح کے انتظامات کر لیے ہیں، ہم نے وہ بکر منڈیاں جو تھیں ان کو اڑا دیا، ان کو اٹھا دیا جو فلاں جگہ قائم تھیں۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بکر منڈیاں شہر سے باہر نکال رہے ہیں یا کیا کریں، مسئلہ یہ ہے کہ شاید آپ کو آپ کے مطلوبہ اہداف پورے نہیں ہو رہے، آپ کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کیے جا رہے، جسے عرف عام میں بھتہ کہا جاتا ہے۔ بھتے اور ٹیکس میں بھی ایک معمولی سا فرق رہ گیا، ہمارے ہاں بھتہ لینے والے، ٹیکس لینے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خبر نامے کا ایک مستقل موضوع ویڑیاں بن چکی ہیں اور ان کے رنگا رنگ نام رکھے جا رہے ہیں اور ان کے فیشن شو منعقد ہو رہے ہیں اور انہیں جھالریں اور جھانجریں پہنا کر گھمایا پھرایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستحکم ہو رہا ہے۔ ورنہ ہم نے تو دیکھا کہ مہندی کے ساتھ بکرے کے پیٹ پر عید مبارک لکھ کر یا اس کے اوپر دوپٹہ ڈال کر سڑک پر گھما دیا جائے تو یہی بہت ہوتا تھا، لیکن اب تو ڈیجیٹل بکرے ہیں، بکروں کا زمانہ ہے، عید کا زمانہ ہے، لہٰذا جناب بکروں پر بات کیجئے، لیکن قربانی کا ذکر ہم نہیں کرنا چاہتے۔